الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ الصف کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ المنافقون کی تلاوت کی گئی ہے اور سورۃ التغابن کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام صورتیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مدنی صورتیں ہیں، یعنی 28ویں پارے کی تمام صورتیں مدنی ہیں۔ اس میں جو آج کی تلاوت میں ناظرین پہلی صورت تلاوت کی گئی سورۃ الصف ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، 14 آیتیں ہیں اور اس کا آغاز اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کے ساتھ فرمایا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور اس طرح کی اور بھی صورتیں موجود ہیں کہ جن میں سبحہ کا لفظ آیا ہے، اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ بعض صورتیں یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ اگلی جو صورت ہے سورۃ الجمعہ وہ یسبحو سے۔ سبحہ کا لفظ ماضی کے لیے آتا ہے، گزشتہ زمانے میں جو تسبیح اور پاکیزگی بیان کی گئی اس کے لیے سبحہ آتا ہے۔ آنے والے ادوار میں اور حال اور مستقبل میں دونوں میں جو تسبیح ہو یا کی جائے گی وہ یسبحو سے اللہ رب العالمین اس کو بیان فرماتا ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ گویا کہ اشارہ ہے کہ ہر زمانہ اللہ کی تسبیح سے معمور اور منور ہے، ہر دور میں اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کو قائم فرمایا اور ہر مخلوق کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تو اب ان آیات کے تناظر میں اس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو تسبیح سے، ذکر و اذکار سے، نمازوں سے محروم ہے اور پورا دن گزر جاتا ہے، دن اور مہینے گزر جاتے ہیں، اور اگر نمازوں کی توفیق نہیں ملتی تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گرد جو در و دیوار ہیں، زمین و آسماں ہیں، یہ تو سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم اس میں محروم ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل محروم کر دیے جائیں، تو ہم پلٹ آئیں اور ان آیتوں سے ہمیں اس طرح کا سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس سورت کو سورۃ الصف کہتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 4 میں یہ لفظ موجود ہے، فی سبیلہ صفاً، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بستہ ہو کر، تو اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الصف کہتے ہیں۔ خاص طور پر ناظرین اس سورت میں جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ لما تقولون ما لا تفعلون کہہ کر اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ آدمی وہ جب کوئی بات کرے تو اس پر خود بھی وہ عمل پیرا ہو، اور اگر وہ اس بات پر عمل پیرا نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس لیے عمل کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں زیادہ تر بولنے کی عادت ہوتی ہے، مشورہ دینے کی عادت ہوتی ہے، یا اپنی بات اور دوسرے کی بات کو ملا کر اس کو واقعاتی انداز میں بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اپنی نجی زندگی میں، عملی زندگی میں بہت زیادہ کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ادب کا درس دیا، وہ ایذا دیتے تھے لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایذا رسانیاں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لم تؤذوننی، کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، حالانکہ تمہیں معلوم ہے، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو رسول ہو اور اس کو ایذا دی جائے، رسول تو آتا ہی اس لیے کہ ایذا کو دور کرے، رسول تو ایذا رسانیوں کو دور کرنے آتا ہے۔ تو یہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ادب کا درس دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین آیت نمبر 6 بڑی اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک دن علیہ السلام ایک دن اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب فرمایا جس میں اپنی رسالت کو بھی بیان کر رہے ہیں وہ، اور پھر اس کے علاوہ تورات کس طریقے سے ان کی تصدیق کر رہی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ایک بڑی اہم بات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں ایک ایسے رسول کی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر بھی دی، اور خبر نہیں بلکہ مبشرن، خوشخبری دی ہے۔ اس کا مطلب یہ اشارہ تھا کہ تمہیں یہ خبر سن کر خوشی ہونی چاہیے، اور جب اس قوم کو خوشی ہونی چاہیے کہ جنہیں حضرت عیسیٰ نے خبر دی، تو سوچئے کہ جس قوم میں وہ نبی آئے ہیں حضور علیہ السلام اس امت محمدیہ میں، اس قوم کو، اس امت کو کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ تو حضور کا آنا خوشی کا باعث ہے، یہ لفظ مبشرن سے پتہ چلا، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو مخبرن بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایک رسول کی خبر دینا چاہتا ہوں، خبر نہیں، خوشخبری ہے یہ۔ تو قرآن نے حضور کے آنے کو باعث خوشی گویا کہ قرار دیا ہے، یاتی من بعدی، وہ رسول میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔
اور خاص طور پر ایک اہم بات کہ جو ان کا مزاج بتایا گیا منافقین کا، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، آیت نمبر 5 ہے یہ 5ویں آیت، تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، کہ چلو آ جاؤ، تم نے جو کچھ کیا اب حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. حضور اگر زبان سے ایک دفعہ اللہ سے تمہارے لیے معافی طلب کر لیں، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں. تو یہاں پر یہ بدک جاتے ہیں، لووا رؤوسہم، انکار سے اپنے سروں کو گھما لیتے ہیں. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھو گے کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں. وہ مستکبرون، اور تکبر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بارگاہ رسالت کی حاضری سے پیچھے ہٹنا، بارگاہ رسالت کی حاضری میں خدا نخواستہ کوئی پس و پیش ہونا، کوئی تکبر اس معاملے میں پیدا ہونا دل کے اندر، یہ ایمان کے خلاف ہے. اس طرح کی کوئی کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں حضور کی محبت کی دعا کرنی چاہیے، حضور کی بارگاہ کی حاضری کی تڑپ بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اور بھی مضامین ارشاد فرمائے ہیں کہ جس میں خرچ کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، کہ جب پھر موت آ جائے گی اس وقت کہو گے کہ اب ہم کوئی نیکی کر لیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ موت آ جائے گی تو کہو گے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ کچھ اور مہلت مل جاتی، فاصدق، میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہو جاتا. تو یہ صرف ناظرین صرف ایک صدقے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صدقے کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ہمیں ان نیکی کے مواقع سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے. فوری فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ دل پلٹ جائے، وسوسہ حائل ہو جائے، ذہن بدل جائے، وہ نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جائے اور ہم بس اسی طرح سوچتے رہ جائیں. یہ مضامین ناظرین ہمارے لیے بڑے اہم ہیں کہ ہم ان میں ضرور غور کریں. اور اس کے ساتھ ہی سورۃ التغابن کی بھی ناظرین تلاوت کی گئی ہے، اس میں بھی یسبح سے آغاز ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اس کے اندر بیان فرمائی، اور اس میں جو ایک اہم چیز کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ التغابن کا لفظ ہے، جس کی وجہ سے اس کو سورۃ التغابن کہتے ہیں. آیت نمبر 9 سورۃ التغابن کی، یہ قیامت کا ایک نام ہے. اللہ رب العالمین نے قیامت کے نام قرآن میں مختلف بیان فرمائے، ان میں سے ایک نام یوم التغابن، اسی لیے اس سورت کو سورۃ التغابن کہتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تغابن بنا ہے غبن سے. غبن کہتے ہیں نقصان کو، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں نے مالیات میں غبن کر دیا، یعنی نقصان کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ اور تغابن جب یہ لفظ بنا غبن سے تو اس کا معنی ہے نقصان کا ظاہر ہونا. اس کا مطلب قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہر عمل میں کیا ہوا غبن کھل کر آئے گا. آج روزے رکھ لیے کہنے کو، حقیقتاً وہ روزے ہوئے یا نہیں ہوئے اللہ جانتا ہے. نمازیں کہنے کو پڑھ رہے ہیں، حقیقتاً وہ نماز کس پائے کی ہے، کس درجے کی نہیں معلوم. جہاں جہاں جس نے جو غبن کیا ہے، سرے سے نماز پڑھی ہی نہیں، سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا اور چھپ چھپ کر کھا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کو پتہ، ہم لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں. یہ تمام باتیں ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں خدا نخواستہ کوئی کمی کر رہا ہے، اپنے گمان میں چھوٹا موٹا حساب کر کے زکوٰۃ دے دی، یا پیسہ ہے مگر حج نہیں کر رہے، یا کسی غریب کی مدد نہیں کر رہے. ہمارے آس پڑوس میں ذرا نظر ڈالیں. اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں کہ جہاں جہاں غبن کر رہے ہیں ہم، یاد رکھیے گا کہ یہ غبن یہاں شاید چھپا رہ جائے، لیکن ایک دن تو ضرور ایسا ہے جس کو تغابن کہتے ہیں، یعنی اس دن سارے غبن کھل کر آ جائیں گے. اور اس دن کھل کر آنا پھر وہ وقت ہوگا کہ جب پھر مہلت نہیں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ پھر آگے آپشن نہیں ہوگا. اس لیے آج ہم اس پر نظر رکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور کسی بھی قسم کے غبن سے محفوظ رہیں. اور یہی بنیادی پیغام ہے، اسی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل کی تلاوت میں جو بقیہ صورتیں تلاوت کی جائیں گی 28ویں پارے کی، تو انشاءاللہ پھر ان کی تفاسیر بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.